بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے موجودہ شیخ و مرشد ہیں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، طبیب الامت کہلاتے ہیں۔ جسمانی حکیم تو ہیں ہی، روحانی طبیب بھی ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اسکالرز ان کی ارادت میں ہیں، اور کوئی جا کر انہیں علی گڑھ میں دیکھے تو ان کی مجلس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیکچررز ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں مسلم یونیورسٹی کے، اور دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، ندوۃ العلماء جیسے بڑی بڑی جامعات کے اساتذہ حدیث و تفسیر ہوتے ہیں، اور سب بیٹھ کر ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی رات میں حضرت کو فون کیا تھا کہ آج ہمارا یہ پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم اطراف اکناف سے عوام و خواص کی بہت بڑی جماعت اکٹھی ہوگی، اور ان کے سامنے سماج سدھار اور شخصیت سدھار، اپنی ذاتی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے سلسلے میں کوشش کی جاتی ہے۔ تو ذراہ شفقت حضرت نے دعا بھی دی، اور پھر ایک دوسری آڈیو میں وائس میسیج میں حضرت نے چند باتیں کہیں کہ یہ باتیں بھی ان لوگوں کو پہنچاؤ جو لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ظہر کی نماز کی تیاری اور کھانے وغیرہ کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا، اور اس میں بہت اہم خطابات آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دو باتوں کی طرف آنے والوں کو توجہ دلاؤ۔ نمبر 1، مکارہ یعنی گناہ سے بچنے کی تلقین، اور گناہ سے بچنا ظاہری اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا، باطنی اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ ظاہری اعضاء جو نظر آتے ہیں، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ سب دکھائی دینے والے اعضاء ہیں۔ ان اعضاء سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، یعنی ہماری آنکھ وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے کان وہ باتیں نہ سنیں جن باتوں کا سننا اللہ کو پسند نہیں ہے، جن آوازوں کا سننا اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور گالی گلوج ہے، اور گانے ہیں، اور میوزک ہے، یہ سب اللہ کو سننا پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے کانوں کا اس میں استعمال نہ ہو۔ یہ کان کے گناہ ہیں، کان کے گناہوں سے کان کو بچانا۔ آنکھ کے گناہ بے پردگی ہے، بے حجابی ہے، تصویریں دیکھنا ہے، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، مردوں کا عورتوں کو دیکھنا۔ اسی طریقے سے آج کل موبائل وغیرہ میں طرح طرح کی گندی چیزیں ہیں، یہ سب دیکھنا، یہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ آنکھ ظاہری عضو ہے، اس کے گناہ سے اس کو بچانا، آنکھ کو گناہ نہیں کرنے دینا، آنکھ کو نیکی پر لگانا۔ کان کو گناہ نہیں کرنے دینا، کان کو نیکی پر لگانا۔ زبان بھی ظاہری عضو ہے ہمارا، تو یہ زبان جو ہے یہ بھی بہت گناہ کرتی ہے، بے حساب گناہ کرتی ہے زبان۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ہے تو پورے جسم میں سب سے چھوٹا عضو اور سب سے نرم ملائم، لیکن اتنے جرائم کرتی ہے زبان، اتنے گناہ کرتی ہے کہ کسی دوسرے عضو سے اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے جتنے بڑے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ تو زبان کو گناہ سے بچانا۔ اسی طریقے سے ہاتھ ہے، ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے، ہاتھ سے کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، حرام چیز کی طرف ہاتھ بڑھانا، حرام چیز اٹھانا، لینا، کھانا، یہ سب ہاتھ کے گناہ ہیں۔ کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ناحق پیٹنا، مارنا، یہ ہاتھ کے گناہ ہیں۔ تو ہاتھ بھی ظاہری عضو ہے، اس سے بھی گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیر ہے، پیروں کے ذریعے اچھے کام تو کریں، مسجد جائیں، عیادت کرنے کے لیے جائیں،
جنازے کی مشایعت کریں، غریب کی مدد کریں، کسب حلال کے لیے بازار جائیں آئیں، کوشش کریں، کھیتی باڑی کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، اس کے لیے سب پیر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اچھے کام ہیں، ان کاموں میں استعمال کیے جائیں، گناہ کے کاموں میں ان کو استعمال نہ کریں۔ کسی پر ظلم کرنے کے لیے جانا، کسی سے لڑنے کے لیے جانا، کسی گناہ کے واسطے جانا، یہ سب چیزیں پیر کا غلط استعمال ہے، گناہ میں استعمال ہے، ان کو استعمال نہ کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ کرو کہ مکارہ سے، یعنی وہ چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، ان سے اپنے کو بچاؤ۔ پورا جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، گناہ ہمارے جسم سے ہی ہوتا ہے، لیکن جسم کے دو حصے ہیں، کچھ ظاہری اعضاء ہیں اور کچھ باطنی اعضاء ہیں جو مخفی ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری یہ سب ہو گئے، اور مخفی کیا ہے؟ دماغ ہے، اندر ہے، لیکن اس میں آدمی غلط پلان بناتا ہے، گناہ کے منصوبے بناتا ہے اور ظلم کے منصوبے بناتا ہے۔ یہ دماغ کا غلط استعمال، مس یوز ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کو گناہ سے بچاؤ، اس سے اچھے پلان بناؤ، اچھی باتیں سوچو، اچھا کام لو اس سے۔ اسی طریقے سے دل ہے، وہ بھی باطن میں ہے، اندر ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دل کے اندر اچھی تمنائیں، اچھی خواہشیں، بہتر امنگیں، آخرت بنانے کی فکر، مرنے کے بعد کی تیاری، لوگوں سے حسن سلوک کرنے کا احساس، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ، بیوی بچوں کے ساتھ عدل کا جذبہ، اور پڑوسیوں کی اچھے ساتھ رہنا وغیرہ وغیرہ۔ دل میں اچھی باتوں کا پلان کرو، اچھی باتیں دل میں ہونی چاہیے، اچھے تمنائیں ہونی چاہیے۔ گناہ کی باتیں دل میں مت پرورش کرو، بری باتیں مت سوچو، نامحرم کے بارے میں تصور مت کرو، اور دل سے کوئی غلط کام مت لو۔ یہ باطن کا عضو ہے، اس کے بھی گناہ بہت ہیں۔ دل کے اندر حسد ہوتا ہے، دل کے اندر حقد ہوتا ہے، دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، دل کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دل کے اندر بے صبری ہوتی ہے، دل کے اندر ناشکری ہوتی ہے، دل کے اندر بے حساب گناہ ہیں اس کے بھی۔ ان گناہوں سے اس کو بچاؤ اور اس سے نیک کام لو، اچھے کام لو۔ دل سے اپنے دل میں اخلاص پیدا کرو، دل میں حب خدا پیدا کرو، دل میں حب رسول پیدا کرو، دل میں قرآن مجید کی محبت و عظمت پیدا کرو، دل میں شکر کی صفت پیدا کرو، دل میں صبر کی صفت پیدا کرو، دل میں اخلاص کی مایا پیدا کرو۔ دل کے اندر اچھی چیزیں جتنی بھی ہوتی وہ دل میں پیدا کرو۔ تو دل کو بھی گناہوں سے بچانا، دماغ کو گناہوں سے بچانا، اور ایک عضو ہمارا اور مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہے ہماری شرمگاہ، اس کو بھی گناہوں سے بچانا، اور نیک جائز مقاصد میں استعمال کرنا، ناجائز مقاصد سے اس کو دور رکھنا اور اس کا استعمال نہ کرنا۔ اور ایک عضو ہے جو اندر ہے، باطن کے اندر ہے، اس کو بطن کہتے ہیں، فارسی میں شکم کہتے ہیں، اردو میں پیٹ کہتے ہیں۔ پیٹ کو بھی گناہوں سے بچانا۔ پیٹ کو گناہوں سے کیسے بچائیں گے؟ پیٹ جو ہے وہ ہر چیز کی آرزو کرتا ہے، کبھی وہ حلال ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے۔ اگر آپ حلال قبول کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ حرام کا مطالبہ کرے تو اس کو حرام سے بچانا اور اس سے محفوظ رکھنا۔ بڑے بڑے تربیت کے ماہرین، مشائخ اور علماء فرماتے ہیں کہ پیٹ اور شرمگاہ یہ دو عضو ایسے ہیں، آدمی جتنے گناہ کرتا ہے ان کی شہوتوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت، اس کی وجہ سے سارے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنا اور اس کی فکر کرنا، یہ ایک نصیحت حضرت نے فرمائی۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی، دو میں سے دوسری بات یہ فرمائی کہ 3 جملے پیش کرو لوگوں کے سامنے۔ نمبر 1 کثرت ذکر، نمبر 2 اجتناب معصیت، گناہ سے بچنا، نمبر 3 فکر آخرت۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کو حضرت زبانی ہر آنے والے کو بتاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر کی کثرت کرو اور معصیت سے، گناہ سے اپنے کو بچاؤ اور محفوظ رکھو اور آخرت کی فکر کرو۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، مرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم فکر آخرت کریں۔ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، قبر میں بھی رہنا ہے، حشر میں بھی رہنا ہے، پلسرات پر سے بھی گزرنا ہے، میزان میں اعمال بھی تلوانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اب پھر پلسرات پر سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس پہ سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس لیے اس کی بھی تو فکر کرنا ہے۔ یہ 4 روز کی زندگی کے لیے اتنی فکریں ہیں کہ پوری زندگی نکل جا رہی ہے۔ اس لیے یہ اجتماع بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کا احساس پیدا ہو اور ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت وقیع ہیں، پرمغز ہیں، اور اس میں بہت سبق ہے آدمی کے لیے۔ اور ایک بات یہ فرمائی کہ زبان ذاکر اور دل شاکر ہونا چاہیے۔ آدمی کی زبان اللہ کے ذکر سے معمور ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اے امتیو، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، کبھی خشک نہ ہو۔ جو زبان اللہ کے ذکر نہیں کرتی وہ خشک زبان ہے، اور جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ مرجھائی ہوئی نہیں ہے، وہ تر و تازہ ہے، شگفتہ ہے، کھلی ہوئی ہے۔ اس لیے زبان ذاکر اور دل شاکر چاہیے ہر مسلمان کو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان گنت بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم سوچیں تو سوچ بھی نہیں سکتے، گنیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان نعمتوں کے شکر کرنا دل کو سکھاؤ کہ دل ہمیشہ اللہ کے نعمتوں کا شکر گزار رہے۔ تو زبان ذاکر، دل شاکر ہو۔ فرمایا ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے۔ جیسے کھانا نہیں ملا تو فاقہ ہو جاتا ہے، ضعف و کمزوری ہو جاتی ہے بدن کو، اسی طریقے سے جو ذکر نہیں کرتا اس کی روح کا فاقہ ہو گیا، اس لیے روح میں ضعف و کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جسم میں ضعف پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے کام کاج نہیں کر پاتے، اور روح میں ضعف پیدا ہوتا ہے تو ہم اللہ کی بندگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا فریضہ ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ اہل اللہ ذاکر ہوتے ہیں تو ان کے جسم، ان کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جسم نہایت ضعیف و کمزور ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت اتنی کرتے ہیں، اچھے جوان اور پہلوان نہیں کر سکتے، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ خود حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم، جن کی میں آپ کو نصیحتیں سنا رہا ہوں، ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات میں 11:30 12 بجے سوتے ہیں، اس وقت تک کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، اب پھر 3 بجے رات سے اٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور صبح تک ذکر کرتے ہیں۔ ہر نماز مسجد جا کر، ویل چیئر پر مسجد جا کر مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، پہلے آیا ہوا تھک جاتا ہے، بعد میں بیٹھا ہوا تھک جاتا ہے، اور وہ برابر اپنے نوافل اذکار اور رات سے فارغ ہو کر پھر خانقاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد بھی کام کرتے ہیں۔ اور اسی میں ایک بات یہ فرمائی، میں یہاں علماء بھی ہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا، ابھی میں گیا تھا چند دن پہلے 30 تاریخ کو، تو حضرت نے فرمایا میں روزانہ 2 مرتبہ گھر کے اندر جاتا ہوں۔ ہے تو گھر وہی ہے، گھر ہی کے اندر خانقاہ بھی ہے، گھر ہی میں مطب بھی ہے حضرت کا دواخانہ، اور گھر ہی میں مجلسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن زنانہ حصہ جو ہوتا ہے عورتیں جدھر رہتی ہیں، فرمایا روزانہ 2 مرتبہ جاتا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور روزانہ گھر میں جانے کے بعد جب بھی گھر جاتا ہوں، گھر کی بچیوں سے، بچوں سے، الحمدللہ حضرت کی آل اولاد ہے، بچوں کے بچے ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، گھر آباد رہتا ہے، تو فرمایا سب سے پوچھتا ہوں آج قرآن مجید کی تلاوت کتنی ہوئی، کہاں سے کہاں تک ہوئی، نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، اللہ کا ذکر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ 2 مرتبہ اندر جاتا ہوں، 2 مرتبہ بھی پوچھ کے آتا ہوں بچوں سے، گھر والوں کو، تاکہ گھر والے اٹینشن رہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر ہے۔ دنیا ساری دنیا کو ہم ہدایت دینے کے لیے فکر مند ہیں اور پریشان ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ان کی ہدایت کی فکر کریں، ان کی دین کی فکر کریں، ان کی ترقی کی فکر کریں، ان کے تعلق مع اللہ اور تقوی اللہ کی فکر کریں۔ یہ کیا ہے؟ تو اس لیے بھائی یہ اتنی محنت اس عمر میں کرتے ہوئے
میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت سلامتی برکت نصیب فرمائے۔ یہ جو قوت ہے نا، یہ جسمانی نہیں ہے۔ آنکھیں بھی اب حضرت کی بہت کمزور ہو گئی ہیں اور جسم تو بہت لاغر ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا اہتمام عبادتوں کا ہے کہ جوان بھی نہیں سوچ سکتا، اتنا اہتمام عبادتوں کا۔ یہ کیسے ہے؟ تو جسم اگرچہ کمزور ہے لیکن روح طاقتور ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بات بھی بتاؤ آنے والوں کو کہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے۔ جیسے جسم کھانا نہیں کھانے سے کمزور ہو جاتا ہے، روح اللہ کی یاد نہیں ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے روح کی طاقت کی فکر کرو۔ اور فرمایا ان دونوں کے مجموعے کو ذکر و فکر کا چھوٹے سے جملے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جملے بہت پرمغز ہیں اگرچہ چھوٹے ہیں، اس کی اشاعت کرو۔ ایک بات حضرت نے اپنے نصیحت نامے میں ہم لوگوں کے لیے، خاص طور سے اس مجمع کے لیے جو فرمائی وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس پہ بار بار غور کرتے رہو۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ سنت سے عشق پیدا کرو گے تو اللہ کا قرب بڑھے گا۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوں گے اللہ کے مقرب بنیں گے، جتنا نبی سے دور بھاگیں گے اللہ دور کرے گا اتنا۔ اس لیے سنت سے عشق پیدا کرو، ہر کام سنت کے مطابق ہمارا ہو جائے۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ بعض سنتیں ہمارے علم میں ہیں اور عمل میں بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سی سنتیں علم میں نہیں ہونے کی وجہ سے عمل میں بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کا بھی مذاکرہ ہونا چاہیے اور وہ بھی ہمارے عمل میں آنی چاہیے۔ پوری زندگی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اس کا نام ہے سنت سے عشق پیدا کرنا، اس سے اللہ کا قرب بڑھے گا۔ اور فرمایا کہ آج امت سنت سے بغاوت کر رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ تلی ہوئی ہے، جان بوجھ کر حضور کو چھوڑ رہے ہیں اور ان سے دور بھاگ رہے ہیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ آج کل ایک مرض یہ عام ہو رہا ہے کہ لوگ علماء پہ تنقید کرنے لگے ہیں، علماء پہ جو چاہے بول دیتے ہیں، جو دل میں آیا بول دیتے ہیں، جانتے نہیں بھائی ان کے پاس علم ہے، وہ ماہر ہیں، اپنے پاس جو چیز ہے اس کے، ان کے پاس حدود ہیں، قیود ہیں، علم ہے، ہمیں اس کی تعویل کرنی چاہیے، لیکن ان کی گردن ناپنا، پگڑیاں اچھالنا، بدنام کرنا، تنقیدیں کرنا، کیڑے نکالنا، یہ اپنے آپ کو محروم کرنے کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صفت علماء پر اعتراضات کرنے کی صفت سم قاتل ہے، یعنی ایسا زہر ہے جو جان لیوا ہے، ایسا زہر ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے اس سے پرہیز کرے۔ ہر ایک اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، علماء اپنے فن کے ماہر ہیں اور دین کے ماہر ہیں، ان کی قدر ہم پر واجب ہے، علماء کی قدر ہم پر واجب ہے، ان کی قدر اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا ہے، اس لیے آپ ان کا احترام کریں، اس پر قدر کریں۔ فرمایا اس پر عمل ہوگا تو کام میں برکت ہوگی۔ آج جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر تیزی سے اترتا جا رہا ہے، اس کی وجہ حضرت نے دو باتیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ سنتوں سے بغاوت کی جا رہی ہے، دوسرے علماء پر اعتراضات اور تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے غضب کے اسباب میں یہ دو اہم اسباب ہیں۔ اہل اللہ پر اللہ تعالیٰ حالات کو کھولتے ہیں اور اسباب کی ان کے دل پر اللہ تعالیٰ منکشف فرماتے ہیں، اس لیے ان اللہ والوں کو، جن کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اللہ والا سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء و محدثین جن کی صحبت کی تاثیر کے قائل ہوئے ہیں، ان کی بات یہ معمولی نہ سمجھیں، ان باتوں کو محفوظ رکھیے۔ بالخصوص خواص سے گزارش ہے، علماء، ائمہ، حفاظ، اہل خدمت، اہل دین، ان لوگوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی ان جامع نصیحتوں کو جو خاص ہمارے اس اجلاس کے لیے حضرت نے فرمائی، میں نے سوچا تھا کہ آپ کو ان کی آواز ہی میں سنا دوں یہ نصیحتیں، لیکن حضرت اس پیرانہ سالی میں بولتے ہیں، بار بار ٹھسکا لگتا ہے، الفاظ زبان جو ہے وہ سبقت کر جاتی ہے، اس لیے عام لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں نے نوٹ کیا اسے آج صبح بیٹھ کر کے فجر سے پہلے، اس کو ان کی
وائس میسیج سے نوٹ کر لیا تاکہ آپ لوگوں تک یہ پیغام حضرت کا پہنچے، اس لیے یہ باتیں اچھی طرح محفوظ رکھیں۔ جو ہمارے عام بھائی بہنیں سمجھ گئی ہیں وہ اس کو ملحوظ رکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک دفعہ اور میں اس کو یاد دہانی کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت نے فرمایا 2 باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤ، ایک یہ کہ مکارہ یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، ظاہری اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں، اسی طرح باطنی اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ نمبر 2، 3 جملے یاد رکھ لیں، کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت۔ ذکر کی کثرت، اجتناب معصیت، فکر آخرت، 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور یہ فرمایا تیسری بات کہ یہ باور کراؤ اور سمجھو تھوڑی تشریح کر کے کہ زبان ذاکر ہو، دل شاکر ہو، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، ان دونوں کا مجموعہ ذکر و فکر کا اپنے اندر پیدا ہو جانا ہے۔ جیسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے اندر پیدا کریں ان چیزوں کو۔ اور پھر فرمایا سنت سے عشق پیدا کرو گے تو اللہ کا قرب بڑھے گا۔ آج امت اس سلسلے میں بغاوت کی شکار ہو گئی ہے، اور امت میں یہ مرض عام ہو رہا ہے کہ علماء پر تنقیدیں کرتے ہیں، یہ حرمان یعنی محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان وہ 2 وجوہات اس کے پیچھے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج امت جو ہے سنتوں سے بغاوت کر رہی ہے، نبی کا دین چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ علماء پر اعتراضات کرتے جا رہے ہیں، یہ سب میں قاتل ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ علماء دین ماہرین شریعت ہیں، ان کی قدر ہم پر واجب ہے، ان کی قدر اللہ تعالی کی قدر کرنا ہے۔ اس پر عمل ہوگا، کام میں برکت ہوگی۔ اس کو پھیلاؤ اور اشاعت کرو، تو آپ لوگ بھی اس کی اشاعت کریں اور اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد